الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی میں رمضان عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ توفیق بھی عنایت فرمائی کہ ہم لوگوں نے روزوں کا اہتمام کیا، رات کی تراویح کو پڑھا، تلاوت قرآن کریم ہے، ذکر و اذکار ہے، دوسرے اور بھی نفل اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں توفیق عنایت فرمائی، یہ صرف اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے۔ ہم سب کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوب تعریف کرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ اس کو اور مواقع عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ بار بار زندگی میں رمضان عطا فرمائے، اور اس رمضان میں اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے، جو کچھ اعمال اللہ نے ہم سے لیے ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اصل چیز ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا، ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ ہے۔ رمضان بالکل اپنی آخری مہینے کی آخر کو پہنچ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے آج چاند نظر آ جائے، یا یہ بھی احتمال ہے کہ ایک روزہ اور بھی مل جائے، 30 رمضان بھی مکمل ہو جائے۔ بہرحال جیسا بھی ہو، لیکن میرے دوستو بزرگوں، ایک اور اللہ کی رحمت ہے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جہاں اللہ بندوں کے ساتھ ایسے مواقع عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ فائدے حاصل کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے رمضان عطا فرمایا، پھر رمضان میں شب قدر عطا فرمائی، ایسے ہی میرے دوست بزرگوں اللہ کی طرف سے ایک اور انعام بندوں کے اوپر کیا گیا ہے، اور وہ ہے عیدین کی رات، جس کو ہم اور آپ چاند رات بھی کہتے ہیں۔ یہ رات کی بھی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ جن بندوں نے پورے رمضان بڑے اہتمام سے گزارے ہیں، خوب اللہ کی عبادت کری ہے، خوب اس کے اندر اللہ کو راضی کیا ہے، ان بندوں کو چاہیے تھوڑی سی اور ہمت کر لیں، اور ہمت کر یہ آنے والی جو رات ہے یعنی عید کی رات، اس کو بھی تھوڑی سی عبادت میں گزار لیں، اس سے بھی وہ فائدہ حاصل کر لیں، تاکہ جہاں انہوں نے پورے مہینے محنت کری ہے، یہ رات خاص لینے کی رات ہے۔ اس رات کو حدیث میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات۔ ایک بندہ ہوتا ہے، وہ صبح سے لے کر اس کا ٹائم ہے، صبح اس کا وقت پہ آتا ہے، اور شام میں جو اس کا وقت ہے اس وقت تک وہ کام کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ مہینے پورے کام کرتا ہے، اور پھر ایک تاریخ آتی ہے یا ایک وقت آتا ہے جس کے اوپر اس کی جو محنت اس نے کی ہے، اس کے اوپر اس کی محنت کی اجرت اس کو دی جاتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ وقت آتا ہے جس وقت اس کی مزدوری دی جاتی ہے، وہ بالکل ہر کام سے فارغ ہو جاتا ہے، اور وہ مزدوری ضرور لے کر اپنی جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے پورے رمضان اللہ کی اطاعت کری، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ یہ انعام کی رات ہے، اس رات میں لینا ہے، لیکن ہم اور آپ بڑی غفلت کر دیتے ہیں۔ اس رات میں جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، رحمتیں اتاری جاتی ہیں، اور پورے مہینے جو محنت کی ہے اس کا اجر اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، لیکن ہم اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ گناہوں میں اس رات کو ہم گزار دیتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی چیز ہے۔ اور دوسرا، بعض وہ احباب ہیں جنہوں نے رمضان کی جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی، قدر نہیں کری، رمضان کے روزوں کو چھوڑا، رمضان کی تراویحوں کو چھوڑا، رمضان میں نمازوں کا اہتمام نہیں کرا، اور دوسرے کام نہیں کرے، گناہ والی زندگی گزاری۔ ابھی ان بندوں کے لیے بھی تھوڑا سا وقت اور بچا ہے۔ اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں اور نیت کر لیں کہ اللہ جو چیزیں میری چھٹی ہیں فرائض میں، ان کو بعد میں پورا کروں گا، اور اللہ میں آئندہ سے نیکوکاری والی زندگی گزاروں گا۔ ان بندوں کے لیے بھی ابھی اللہ کی طرف سے یہ موقع ہیں، اس موقع سے خوب فائدہ اٹھانا ہے۔
جنہوں نے قدردانی کری ہے وہ بھی اس رات میں لینے کی رات ہے، اور جنہوں نے اس رات کی اس مہینے کی پوری کی ناقدری کری ہے ان کے پاس ابھی وقت ہے، وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس رات میں اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ دیتا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ احادیث میں اس رات کی بڑی فضیلت آئی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے جہاں ہم نے پورے مہینے اتنی کوششیں کری ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے، عید کی جو رات ہے، چاند رات جو ہے، اس رات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ لیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، اس رات میں بھی کچھ وقت نکال کر تھوڑی سی عبادت کریں۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ الترغیب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دونوں راتوں میں، یعنی عیدین کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ دونوں راتوں میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت میں قیام کیا، تو فرمایا اس کا اجر یہ دیا جائے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ خاص اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ اور طبرانی کی روایت میں من صلی لیلۃ الفطر والاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس میں فرمایا گیا ہے جس نے عیدین کی رات میں نماز پڑھی، قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، عبادت کری، اللہ سے مانگا، اللہ سے رویا، اس نے اس رات کے اندر کوئی بھی نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خاص طور پر جو رحمت عطا فرمائیں گے، اس دن اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے جس دن انسان کو اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اس دن اللہ کی خاص مدد اس بندے کے ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث ہے، دوسری حدیث میں ایک جگہ ارشاد فرمایا من احیا اللیالی اربع وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ العرفہ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو چار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 4 راتوں کو عبادت کے ذریعے زندہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت والی رات ہے، لیکن ہم اور آپ اس کے اندر تھوڑی سی غفلت کر دیتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے بندے کے لیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بندہ عبادت کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے کو اس کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، تیسری فضیلت اس رات کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں اس میں مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ رد کرتے ہی نہیں۔ ان میں فرمایا لیلۃ العیدین، ان میں عیدین کی راتیں، چونکہ بندے نے پورے رمضان اللہ سے مانگا ہے، اب یہ رات اللہ کی طرف سے انعام کی رات ہے، اس رات میں مانگی ہوئی دعا کو اللہ رد ہی نہیں کرتے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان احادیث کو جو میں نے ابھی آپ کے سنائی ہیں، آپ کو یہ حدیثیں جو سنائی ہیں، اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان راتوں کی کتنی، اس دونوں عیدین کی راتوں کی کتنی فضیلت حدیث کے اندر ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہم نے اس مبارک رات کو فضیلتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اس مبارک رات کو طرح طرح کی لغو، فضول باتوں، فضول خرچیوں، فضول کاموں میں ہم لگا دیتے ہیں۔ عید کا چاند نظر آیا، بے شمار لوگ بازار کا رخ کرتے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں، رات کا بیشتر حصہ ان کا بےہودہ اور غلط کاموں میں، حتیٰ کہ جن لوگوں نے پورے رمضان اچھے کام کرے ہیں وہ بندے بھی اس رات کے اندر فضول لایانی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ گناہوں کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ اس مبارک رات میں نیک کام کی توفیق
اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. کم از کم جو ہے اگر زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کر لیجئے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیجئے، فجر کی نماز صبح اٹھ کر جماعت سے پڑھ لیجئے، پوری رات کا آپ کو ثواب ویسے ہی مل جائے گا. اگر ہم کچھ عبادت رات میں نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لیں. فضول یعنی مجلسوں سے بچ جائیں، رات میں جلدی سو جائیں، صبح اٹھ کر نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر عطا فرما دیں گے. ورنہ تو بہتر طریقہ تو یہ ہے رات کے اندر کچھ تھوڑی دیر اللہ سے مانگ لیں، نماز پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ صدقات نکال لیں، کچھ بھی خیر کے کام ضرور اس رات کے اندر کریں، اس لیے کہ اس رات کے اندر اللہ کی رحمت خصوصی بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور وہ بندے جو اب پورے رمضان انہوں نے غفلت میں گزار دیے، ان کے لیے بھی وقت ہے وہ بھی اللہ کے پاس آ جائیں، گزشتہ پر ندامت کے آنسو بہا لیں، اللہ سے رو لیں، آئندہ عزم کر لیں اللہ جو میرے روزے چھوٹے ہیں، جو میری نمازیں چھوٹی ہیں، میں ان کی قضا کروں گا اور آئندہ نیکوکاری والی زندگی گزاروں گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی محروم نہیں فرمائے گا اس رات. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس رات کی بھی یعنی عید کی رات کی اس کی بھی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.